بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق لعباده وأمرهم بتوحيده وطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انتہائی قابل عزت، قابل قدر، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملے بھائیوں، آج کے اس مبارک مجلس میں جس تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھوں گا وہ ہے تربیت اولاد. اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنا ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بات بہت مشہور ہے، اہل علم جانتے ہیں اس کو، وہ یہ ہے کہ اگر امام مالک مدینے میں موجود ہوتے تھے تو کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا. امام مالک رحمہ اللہ کی موجودگی میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا. تو اب میں اس کی لنک یہاں سے جوڑوں گا اس مجلس سے کہ اگر یہاں پر شیخ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ موجود ہو جس مجلس میں، تو پھر اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی کہ کوئی اور اس میں کوئی بات کہے. جو باتیں اہل علم، اس کے بعد اس مجلس میں جو آج شروعات ہوئی فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ موجود تھے، اس کے بعد شیخ عبدالغفور جامعی حفظ اللہ، پھر شیخ فضیلت الشیخ شیخ انیس الرحمن حفظ اللہ. ان لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں اب اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی بات نہیں جو کہی جائے، یا میں کہوں گا کہ اگر میں کچھ کہنے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے کیے دھرے پہ پانی پھر جائے. لیکن پھر بھی میں یہ چیز محسوس کر رہا ہوں آپ لوگوں کے درمیان، خاص کر کے یہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے. آپ لوگ جو ہے نہایتی دل جمعی کے ساتھ باتوں کو سن رہے ہیں، اور یہ نہایتی خوشی کی بات ہے. اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی خیر موجود ہے. اس بات کی دلیل ہے، یہ مجلس جو بھری ہوئی ہے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ابھی بھی ہمارے اندر خیر موجود ہے، اور اسی لیے جو ہے خوبصورت چہرے یہاں میں مسجد میں نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال باتیں بہت ساری ہوئی ہیں، تو میں بھی جو ہے بڑوں کا حکم ہے تو اب ماننا پڑے گا. بڑوں کا حکم ہے اس لیے ماننا پڑے گا. تو کچھ نہ کچھ میں بھی جو ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ اس کو صبر کر کے سن لیں، انشاءاللہ فائدہ ہو. بہرحال بات کو میں شروع کرتا ہوں. جو موضوع ہے وہ تربیت اولاد کے تعلق سے ہے. اس سے بات کی شروعات میں اس آیتوں سے پڑھوں گا قرآن کریم کی، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو اولاد ہے وہ آپ کی نہیں ہے. یہ اولاد آپ کی نہیں ہے، یہ میری امانت ہے. میں نے آپ کو بطور گفٹ دیا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں نے اس کو اچھے شکل میں آپ کو دیا ہے. جگہ جگہ آپ قرآن میں
اس پروسیس کو دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے جو بچوں کے پیدا ہونے کے تعلق سے ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین فقدرنا فنعم القادرون. اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ یہ جو بچے ہیں نا، ان کو میں نے پیدا کیا، تم نے نہیں کیا. فقدرنا فنعم القادرون، ایک محفوظ جگہ پہ میں نے رکھا، اور پھر میں نے ایک اچھا اندازہ لگا کے اس کو اس میں بڑا کیا اور بنایا. اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسانوں کو ایک اچھی سی شکل بنا کر، اچھی سی شکل و صورت بنا کر تم کو دیا، یعنی ان کو پیدا کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھو کہ ایسی ہو گیا، میں نے کیا ہے، میں نے اس میں پروسیس کیا ہے، میں نے بنایا ہے، میں نے اس کا انسان کا دل، گردہ، دماغ، ساری چیزیں میں نے بنائی اور ایک اچھی سی شکل بنائی، اس کے بعد تمہیں دے دیا. تو اب یہ نہیں سمجھو کہ یہ تمہاری ہو گئی، یہ میری چیز ہے، میں نے بطور امانت تم کو دیا ہے، بطور امانت دیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اب آپ کو ان کی صحیح سے تربیت کرنا ہے، اس لیے کہ اس امانت کا اب سوال ہوگا، اس امانت کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے میری امانت کے ساتھ کیا کیا. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان کے سلسلے میں بے فکری اور لاپرواہی نہیں برتنا ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو امانت دی ہے ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں. اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اشارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم. کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تخونوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور جو امانتیں تمہیں دی گئی ہیں اس میں خیانت نہیں کرو. اور پھر اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے فوراً اس کا ذکر کیا، یہیں جہاں خیانت کی بات چل رہی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اس بات کو جان لو کہ تمہارے مال جو تم کماتے ہو، تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. کب آزمائش ہے؟ جب آپ ان کی صحیح سے تربیت نہیں کرو گے، جب آپ اللہ کی اس امانت میں خیانت کرو گے تو یقیناً یہ آزمائش. اور اگر آپ تربیت کر لو گے، اچھے سے ان کی تربیت کر دو گے، ایک اچھا نیک مسلمان بناؤ گے جو کہ اپنے نفس کو فائدہ دے، معاشرے کو فائدہ دے، سوسائٹی کو فائدہ دے، اس دنیا کو فائدہ دے، تو اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اگر آپ صحیح سے تربیت کر لے جائیں گے اپنے بچوں کی تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس سلسلے میں اس کا بہت بڑا بدلہ آپ کے لیے جنت میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. تو یہ بات دھیان میں رکھیں کہ یہ امانت ہے، اور اس امانت کے تعلق سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. اس میں خیانت نہیں کرنا، بچوں کو سیریس لینا ہے، ان کی تربیت کے بارے میں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان کو بگڑنے سے بچانا ہے. اگر وہ بگڑ جائیں گے تو خیانت ہوگا. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے دوسری آیتوں میں بھی اس بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان من ازواجکم، تم میں سے جو ہیں بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، بچ کے رہنا، ہوشیار رہو. فاحذروہم، بچ کے رہنا، ہوشیار رہو. کب دشمن ہوں گی تمہاری بیویاں؟ بعض بیویاں، ساری نہیں، بعض بیویاں اور بعض اولاد. کب دشمن ہوں گے؟ اسی وقت جب آپ تربیت نہیں کرو گے، تب یہ جو ہے آپ کے لیے عذاب بن جائیں گے. یہ بیویاں بھی جو آپ کے پاس آئی ہیں نکاح کے بعد، یہ آپ کی دشمن بنیں گی. کب؟ جب آپ لاپرواہی برتو گے. شادی کر کے لا کے چھوڑنا نہیں ہے، آپ مسئول ہو گھر کے، وہ جیسا چاہے ویسا کرے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کی چلے گی، آپ مسئول ہو، آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اگر وہ اسلامی ناحیے سے زندگی نہیں گزارتی ہے تو آپ کے لیے دشمن ہے. بچو، ہوشیار رہو. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے. تو بیویاں بھی دشمن بنیں گی اگر ان کی تربیت نہ کی جائے،
ہمارے نیچے آئیں, ہمارے نکاح میں آئیں, اور اس کے بعد کوئی ان سے ہم ان کو جنت کا راستہ نہ دکھا پائیں تو ہمارے لیے دشمن بن جائیں. بیویاں دوسرے کے گھر سے جو بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں, اگر ہم ان کا تعاون جنت میں داخل کرنے کے لیے نہ کر پائیں تو یہ دشمن بن جائیں گی. اس لیے انہیں چھوڑے نہیں, ان کو ان کی منمانی پہ چھوڑے نہیں, اور نہ ہی اپنے بچوں کے دشمن بن جائیں گے اور قیامت کے دن گلے کی ہڈی بن جائیں گے. تو اس سلسلے میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے, اس مسئلے کو سیریس لینے کی ضرورت ہے, اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی بڑی مسئولیت اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے کندھوں پر رکھی ہے. دوسری طریقے سے اگر ہم اس کو دیکھیں اس چیز کو, تو اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے, بہت بڑی نعمت. نعمت اس معنوں میں, نعمت اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو سب کو نہیں ملتی ہے. نعمت اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ جو سارے لوگوں کو نہیں ملتی, کچھ کو ملتی ہے اور کچھ کو نہیں ملتی ہے. اللہ رب العالمین کسی کو کچھ نعمتوں سے نوازتا ہے, کسی اور نعمتوں سے نوازتا ہے, اور کسی کو کسی اور چیز سے نوازتا ہے. اسی طریقے سے اولاد کا معاملہ بھی آپ دیکھیں تو اولاد نعمت ہے, یعنی اللہ رب العالمین ہر انسان کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازتا. یہ اللہ رب العالمین کا اپنا سسٹم ہے, اس کا قاعدہ ہے, اس کا قانون ہے. اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا قرآن کے اندر. اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض, للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دیکھیں بادشاہت جو ہے سب دنیا اور آسمان سب کا بادشاہ میں ہوں. جو بھی چیز ہے اس دنیا میں سب میں میرا تصرف ہے, میں اس کا مالک ہوں. حتیٰ کہ اگر میں کسی کو اولاد دیتا ہوں تو یہ میری طرف سے ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں, یعنی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ساری باتیں بتا دی کہ وہ کس طریقے سے اولاد کے سلسلے میں بانٹا ہوا چیزوں کو. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے صرف اور صرف بیٹیاں ہی عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے ہی دیتا ہے. اور آگے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, اور کسی کو دونوں دیتا ہے, بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے. اور پھر آخری بات یہ بھی کئی ساتھ میں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, کہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. اور پھر آگے جو کہتا ہے نہایت امپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف ہم جو ہے دھیان نہیں دیتے, جو اس کے اسماء و صفات میں سے ہے, انہ علیم قدیر. انہ علیم قدیر, کہ اللہ رب العالمین یہ جو سب کر رہا ہے جانتا ہے, اس کو جانتا ہے, علیم ہے. یعنی کسی کو دے رہا ہے, کسی کو نہیں دے رہا, کسی کو صرف بیٹیاں دے رہا, کسی کو صرف بیٹے دے رہا, جانتا ہے وہ. اور پھر آگے دوسری بھی صفت بیان کی, قدیر, قادر بھی ہے, دے سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون سی چیز آپ کے حق میں بہتر ہے. آپ کے حق میں صرف بیٹیاں بہتر ہیں تو آپ کو صرف بیٹیاں دیا ہوا ہے. آپ کے حق میں صرف بیٹے بہتر ہیں تو وہ بیٹے عطا کیا آپ کو. اور آپ کے حق میں دونوں بہتر, دونوں دیا ہے. اگر کچھ بھی بہتر نہیں ہے تو اس نے نہیں دیا ہے. اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ ہے, یہ قانون ہے. اس دنیا کے اندر ایسے ہی لوگ آپ کو ملیں گے. اب اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم آ رہا ہے تو علاج کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. اسباب استعمال کرے, ڈاکٹروں کے پاس جائے, سب کچھ کرے. لیکن یاد رکھے اسباب آپ کے پاس ہیں, اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن رزلٹ اوپر والے کے ہاتھ میں. رزلٹ اوپر والے کے ہاتھ میں. آپ چاہے جتنا اسباب استعمال کر لیں, رزلٹ ادھر ہی سے آئے گا. آپ اسباب استعمال کر لیے, نکاح کر لیے, ڈاکٹروں کو دکھا لیے, سب کچھ کر لیے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, اللہ کے رضا سے خوش رہیں. اپنی زندگی کو جہنم نہیں بنائیں. اور نہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر بلیم لگائیں کہ تم میں کمی, اس میں کمی, تم ایسا. یہ بلیم بھی نہیں لگائیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے, وہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے. تو اس مسئلے کو لے کے بہت زیادہ ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ میں کہوں گا کہ اسباب استعمال کریں, اور اگر کچھ نہیں ہوتا ہے اپنی زندگی کو, نارمل زندگی اچھے سے اس کو گزاریں. ایک ہی زندگی ملی ہے, اس کو ڈسٹرب نہیں کریں. اور اگر کسی کے شادی کر لی, آپ نے دیکھ داکھ کے شادی کی, آپ نے استخارہ کرنے کے بعد شادی کیا, آپ نے سب کچھ کر لیا, اب جس پٹری پہ آپ کی زندگی جا رہی ہے اس پر خوش رہیں.
اور جو ہے اپنی زندگی کو دشوار نہ بنائے. تو اللہ رب العالمین نے یہ سارا سسٹم بنا کے رکھا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے انسانوں میں کہ کسی کو کچھ ہوں گے, کسی کے گھر میں کچھ ہوں گے, کسی کے گھر میں کچھ ہوں گے. تو اس میں جو ہے یہ بات کہنے کی یہاں پر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بچے گفٹ ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے, گفٹ ہے, نعمت ہے. اور معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ جب نعمت کا جب شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نعمتوں کو بڑھاتا ہے, اور ناشکری کی جاتی ہے تو چھین لیتا ہے, یا اسی نعمت کو عذاب میں بدل دیتا ہے. اسی نعمت کو عذاب میں بدل دیتا ہے نا. تو اب اگر اولاد نعمت ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر گزارنا کیسے ہوگا؟ اس سلسلے میں شکر اسی معنی میں ہوگا کہ صحیح سے تربیت کی جائے اور اللہ رب العالمین کے اطاعت میں اس بندے کو لگایا جائے, اس بچے کو لگایا جائے. تبھی یہ ہوگا کہ آپ جو ہے آپ شکر ادا کر رہے ہیں. شکر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے, شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے. زبان سے تو سب کرتے ہیں, زبان سے بھی شکر کرنا, اللہ کسی بھی نعمت پر زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے اور اس کا اظہار بھی کرنا ہے اور عمل سے بھی اس کو کرنا ہے, اور یہ اصل ہے. اور اسی کو ہم اطاعت کہتے ہیں, اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان فرمائی کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اتنی نماز کیوں پڑھتے ہیں راتوں میں؟ اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں, آپ کے سارے گناہ معاف ہیں, آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے پیر سوج جا رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا, کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. یعنی یہ عمل کرنا, اطاعت کرنا, یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنا, یہ اس لیے ہے کہ اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. تو شکر ادا کریں گے تو نعمتیں بڑھیں گی, اور اگر ناشکری کریں گے تو نعمتیں چھن جائیں گی, اور یا تو یہی نعمت عذاب میں کنورٹ ہو جائے گی. اس لیے بچے جو ہے نعمت ہیں, اگر ہم ان کی صحیح سے تربیت نہیں کر پائیں گے تو یقین جانیں یہ بہت بڑی ہمارے لیے پریشانی ہوگی. تو یہ نعمت بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے, دونوں چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے. امانت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ ہر امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. واضح ایک حدیث ہے, آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی اس حدیث کو, کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنه. کہ سن لو, خبردار. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الا کلکم راعٍ, کہ تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے, کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو. ہر بندہ جہاں جس لائق ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری, اور اس ذمہ داری کے تعلق سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. الا فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ, کہ تم میں سے جو ہے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی امیر بن گیا, کوئی بادشاہ بن گیا, کوئی باس بن گیا, کوئی ذمہ دار بن گیا, کوئی مسجد کا ٹرسٹی بن گیا, کوئی پرنسپل بن گیا, تو وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب اس کو اللہ رب العالمین نے جو منصب دیا ہے وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ ایک سسٹم کو چلائے, غلام بنانے کے لیے نہیں دیا ہے. کہ آپ کے نیچے جو لوگ آپ ان کو غلام بناؤ, ان کو جیسے چاہو ویسے استعمال کرو, اس لیے نہیں ہے. سوال ہوگا اس کے بارے میں. یہی چیز کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اب جو ہے میرے بندوں کو بندہ بنا لے. ہے اس کو اللہ رب العالمین نے منصب عطا کیا صرف اس لیے کہ دنیاوی کوئی سسٹم ہے اس کو سنبھالے, اور اس سسٹم کے ساتھ وہ کیا کرے گا وہ بھی سوال ہوگا. کہ سسٹم میں آپ آئے تھے, بڑھ چڑھ کے حصہ لیے تھے, آگے چل کے آپ نے سسٹم لے لیا تھا, کیا کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور جو آپ کے نیچے تحت جو لوگ تھے, جو بھی لوگ تھے, ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا. ایک بھی ظلم اگر آپ نے کیا ہے کسی کے بھی ساتھ جو آپ کے نیچے ہے, ہر چیز اللہ کے ہاں موجود ہے, ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حتیٰ کہ آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی ہے ظلم کے تعلق سے کہ اگر ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا,
زیادتی کرتی ہوگی تو اللہ رب العالمین، جبکہ یہ لوگ مکلف نہیں ہیں، یہ مکلف نہیں ہے جانور، اللہ رب العالمین نے ان کو کوئی حکم نہیں دیا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس ظلم کو برداشت نہیں کرے گا، قصاص بدلہ دلوائے گا. تو جس کو اللہ رب العالمین نے کوئی منصب دیا ہے، کوئی بڑا ہے، حتیٰ کہ والدین اگر وہ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں حد سے زیادہ تو ظلم کر رہے ہیں. ایک حد ہے اس کی، ایک حد ہے، اس حد تک مار رہے ہیں جس میں تادیب ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس حد سے زیادہ مار رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں. سوال ہوگا. آپ معمولی نہیں سمجھیں ان سب چیزوں کو. ظلم اللہ رب العالمین کبھی برداشت نہیں کرے گا، خاص کر کے مابین جو بندوں کے درمیان ہے. بیٹا ہے چھوٹا ہے، بڑے بھائی ہو، چھوٹے بھائی ہیں، تو اب جو ہے اس کے اوپر ظلم کرو گے. سب جو ہے اللہ رب العالمین سب کے بارے میں سوال کرے گا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے تفصیل فرمایا، والرجل راع علی اہل بیتہ، وہی بات کہ شوہر اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. گھر کے تعلق سے جو بھی بگاڑ آئے گا بیوی سے سوال نہیں ہوگا، شوہر سے سوال ہوگا. گھر کے تعلق سے جو بھی چیزیں آئیں گی، جو بھی خرابیاں پیدا ہوں گی، جو بھی برائی آئے گی، چاہے وہ عورت لائے، چاہے بچے لائیں، چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آئے، چاہے ٹی وی کے ذریعے سے آئے، سوال جائے گا مرد کے اوپر کہ آپ نے کما کے انٹرنیٹ کیوں دیا تھا. برائیاں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آئی ہیں نا، تو مسئول آپ ہیں شوہر. سوال ہوگا اس کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اس کے بعد عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها، کہ عورتیں بھی اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں، ان کے اوپر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. وہ اپنے شوہر کی عزت کی، اس کے نفس کی، اس کے مال کی، ہر چیز کی حفاظت کرے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ولدہ، اور اس گھر میں جو بچہ ہے اس کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا. وہ اس کی مسئول ہے، وہ اس کی ذمہ دار ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، خواتین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بگڑنے نہ دیں. اگر وہ بگڑیں گے تو اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا، اور اگر اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو اپنا ٹھکانہ جان لے. دو ہی چیز ہے اوپر، دو ہی چیز ہے مرنے کے بعد، دو ہی چیز ہے، ایک جنت اور ایک جہنم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے تو جنت، اور لاپرواہی کی تو جہنم. جہنم کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں گزری ہیں. اس کا سب سے ادنا عذاب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے ہلکا اور کم عذاب کیا ہے جہنم کا؟ کہ ابو طالب ان کو جوتی پہنائی جائے گی آگ کی، صرف جوتی نیچے، جو کہ تخفیف ہے، سب سے کم عذاب ہے. کھولے گا سر اس کی وجہ سے کھولے گا سر. اور اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اس آدمی کو جس نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، اس بندے کو پورے دنیا میں سے تلاش کر کے اس بندے کو لایا جائے گا قیامت کے دن جس نے دکھ نام کی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، اور اس کو صرف غمسہ واحدہ کا ہے کہ جہنم میں سے ڈبا کے سیکنڈ بھر کے لیے نکال لیا جائے گا. اور پھر پوچھا جائے گا، جانتے ہو کہ آرام کسے کہتے ہیں؟ آرام، انجوائے، یہ سب جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی ڈبکی میں کہے گا کہ میں نے یہ سب چیز دیکھا ہی نہیں. خوشی کیا ہوتی ہے، لذت کیا ہوتی ہے، آرام کیا ہوتا ہے، میں جانتا ہی نہیں. اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک دنیا میں جو سب سے زیادہ پریشان آدمی ہے، اللہ رب العالمین صرف جنت میں ایک ایسی ڈبکی لگائے گا اور اس سے پوچھے گا پریشانی جانتے ہو، پریشانی کسے کہتے ہیں؟ تو کہے گا کہ میں نے کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں. تو یہ جنت اور جہنم ہے. یہ جہنم کی باتیں جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جہنم، یہ اس کا سب سے کم عذاب ہے. بہرحال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات اپنی ختم کی تو پھر آپ نے یہ بات کہا، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار کہہ دیں تو بات کافی ہے، ایک بار کہہ دیں تو بات کافی ہے. اس کے باوجود ہم یہاں حدیث میں دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات بھی، اسٹارٹنگ بھی اسی سے کی، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اس کے اینڈنگ بھی اسی جملے سے کی، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو آپ جان جائیں کہ کتنی اہم بات ہے اور کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر انسان کے پاس جو ہے، ہر مسلمانوں کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا خیال کرے اور کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. ایک اہم چیز یہ میں یہاں پہ ذکر کروں گا، جس طرح ابھی جو میں نے بات کہی آپ لوگوں کے سامنے کہ اولاد
नेमत है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। शादी किस लिए किए हैं, कोई मतलब नहीं, हो बच्चे हो गए बस, कोई मतलब नहीं। डॉक्टरों के पास जाएंगे लेकिन रब के पास नहीं जाएंगे। जो मसले को हल करता है, जो बच्चा देता है, जिसके हाथ में खजाने हैं, उसके सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे, उससे नहीं मांगेंगे तहज्जुद में उठ के और दुनिया भर में चक्कर लगाएंगे, ये तो करते ही नहीं। और अंबिया इकराम की हम जब दुआएं देखें, अंबिया इकराम को भी आज मैंने कहा ना, ये नेमत है, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दिया है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को नहीं दिया है। कितना मांगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अभी हज का महीना गुजरा, कितना मांगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तब जाके आखिरी उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिया है। लेकिन जितनी भी दुआएं आप देखेंगे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की, सब में दुआएं में ये रहा, रब्बि हबली मिनस सालिहीन दुर्रियतन तय्यिबा। पहले ही वो दुआ मांग रहे हैं, बच्चे आने से पहले ही दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक औलाद देना, दुर्रियतन तय्यिबा, अच्छी औलाद देना, ऐसी औलाद देना जिसे देख के आंखों को ठंडक मिले। हमने तो कुछ मांगा ही नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा? तो औलाद ऐसी मिलेगी जिससे तकलीफें होंगी। और इसी मुनासिबत से मैं एक किस्सा आपके सामने बयान करूं जो कि हकीकी किस्सा है, कि एक आदमी जो है खाने काबा के पास पहुंचकर ये दुआ मांगी, उनकी औलाद नहीं हो रही थी, ये दुआ मांगी अब बहुत अपने दिल के गहराइयों से, तकलीफ के साथ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो जो है सबको दे देता है, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरा क्या मसला है, तो मुझे औलाद नहीं दे रहा है। बातें ऐसे कही कि वहाँ पर जो जिम्मेदार पुलिस वाले थे, उसने उस बात को सुन लिया और वो बातें उसके जहन में रह गई। जिस तरीके से उसने बात किया तो जुमले उसको याद रह गए। उसने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको तू देता है, मेरा क्या मसला है, मुझे क्यों नहीं दे रहा है, मुझे भी तो औलाद दे दे। ये मुल्तज़म की बात है। और आपको मालूम है कि कहीं कहीं जो है दुआएं कबूल होती हैं, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है तो फ़ौरन वहाँ पर उसको कबूल कर लेता है। उस बंदे की दुआ कबूल हो गई। यही बंदा 18 साल के बाद आके उसी जगह पे दुआ मांग रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस लड़की को जो तूने दिया उसको उठा ले। और मौके उस वक्त वही पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा था जिसने पहली बार सुना था उसकी आवाज़ को, फ़ौरन पहचान लिया कि ये तो वही आवाज़ है जिसने उस दिन आके इस तरीके से बातें कही थी। उसने बुलाया और कहा कि देखें, तुमने 2 बार जुल्म किया अपने बेटे के ऊपर, तुमने 2 बार जुल्म किया अपने बेटे के ऊपर। पहली बार ये कि जब तुमने वहाँ दुआ मांगी थी तो सिर्फ ये कहा था अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे औलाद दे दे, ये नहीं कहा था कि दुर्रियतन तय्यिबा, ये नहीं कहा था रब्बि हबली मिनस सालिहीन कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नेक औलाद दे दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अच्छी औलाद दे दे। और फिर आप दूसरा जुल्म ये कर रहे हो कि अब आके उसके ऊपर बद्दुआ कर रहे हो। अरे कुछ करना है तो उसके लिए ढंग से दुआ कर दो, वालिद हो सकता है तुम्हारी दुआ लग जाए। बहरहाल उसको बात समझ में आई, उनको बात समझ में आई और उन्होंने बच्चे के लिए फिर वहाँ पर दुआ की, सही से दुआ की। और फिर कहते हैं कि वो पुलिस वाला कहता है कि 1 साल के बाद फिर जो है वो अपने उस बच्चे को लेकर आए और वो पुलिस वाले को ढूंढ रहे थे, कहाँ है वो पुलिस वाला, और उसके पास जाके बाद में दिखाया कि देखो जो आपने बताया था ना दुआ करने के लिए कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, मैंने दुआ की थी, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ दुआ की और वहाँ घर से मुझे फ़ोन आया कि ये बच्चा जा रहा मगरिब की नमाज़ पढ़ने, और वो बच्चे को साथ में लेके आया था कि यही बच्चा है। तो हम इस तरीके से दुआ मांगते हैं, ये अंबिया इकराम की दुआ है। और जब हम इस तरीके से दुआ नहीं मांगते तो फिर देखें हमारे साथ हमारे बच्चों का क्या हाल है आजकल, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे। मैं तो नहीं समझता हूँ कि हम में से कोई सोचता भी है इस बात को कि हमारी नस्ल जा कहाँ रही, ये हमारी आने वाली जो नस्ल है, जो हमारी जील है, मुसलमानों की जील है, वो आगे के 20 सालों में जाएगी कहाँ। ऐसा लगता है उसके बारे में उनको कोई फिक्र ही नहीं है। बहरहाल ये बात याद रखें कि औलाद ही सबसे कीमती दौलत है जो आपके पास है, उससे कीमती प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो नेमतें हैं, उसमें सबसे कीमती चीज, सबसे बड़ी दौलत जो है वो आपके औलाद है। वही आपको फायदा देगी अगर आपने सही से तरबियत किया तो। क्यों ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे अच्छी जायदाद है। बाकी जायदाद का ताल्लुक इस दुनिया से है, उसका असर यहीं ख़त्म हो जाएगा। आपके पास अच्छा बंगला है, आपके पास अच्छी से अच्छी गाड़ियां हैं, आज नहीं है कल पुरानी हो जाएगी, परसों ख़त्म हो जाएगी, उसका असर ख़त्म हो जाएगा, इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा बंगला है, कल पुराना होगा, इस दुनिया में उसका असर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने अपने बच्चे की तरबियत की है,
تو اس کا اثر ختم نہیں ہوگا، اس کا اثر مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اولاد جو ہے سب سے اہم پراپرٹی ہے، اور اہم پراپرٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ وقت آپ کو اپنے بیٹوں کے ساتھ دینا چاہیے، سب سے زیادہ وقت آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ، بہت مشکل سے کوئی ایسا ملے گا جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوگا، کچھ باتیں کرتا ہوگا، پیار سے کچھ بولتا ہوگا، سوائے مارنے کے، سوائے گالی دینے کے، سوائے ذلیل کرنے کے کوئی بات نہیں ہوتی ہوگی، وہ بھی کبھی کبھی۔ کہاں جائیں گے ہمارے بچے؟ آپ سمجھ بھی پا رہے ہیں کہ نہیں کہ پراپرٹی جو ہے وہ یہ نعمت ہے، اور یہ کتنی قیمتی چیز ہے آپ کی اولاد، یہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کو دیا ہے کہ آپ اس کو اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں، ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں۔ اور آپ دیکھ لیں، جن لوگوں نے اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کی ہے، آج ان کے نام زندہ ہیں، آج ان کے نام زندہ ہیں، ان کی تربیت صحیح سے ہوئی ہے، ان کے نام زندہ ہیں۔ آپ کے سامنے روزانہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی بات آتی ہے، امام سفیان ثوری کی بات آتی ہے۔ ذرا ان کی ہسٹری تو نکالیں، پیچھے دیکھیں تو کیا ہے، سب کے آپ دیکھیں گے کہ سب کے والدین نے ان کی تربیت کی ہے بچپنے میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آج کے دور کے ہیں، وہ کتنا سال ہو گیا، روز ہم ان کا نام لیتے ہیں رحمہ اللہ، روز ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، کتنا وہ دنیا کو علمی فائدہ دیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ان کی والدہ نے ان کے پیچھے ان کی تربیت کی ہے، تو جتنا بھی فائدہ ہوگا ان کے علم سے دنیا کو، اس کا اجر ان کی والدہ کو جائے گا، اگرچہ ان کا نام کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ فائدہ ہے، یہ اثر ہے جو میں بتا رہا ہوں پراپرٹی کا۔ آپ کو معلوم ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے والد نہیں تھے، امام مالک رحمہ اللہ کے والد نہیں تھے، فوت ہو گئے تھے۔ والدہ محنت کرتی تھی، جو میں نے بتایا نا کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں تو رزلٹ نہیں آئے گا۔ ٹائم دیتی تھی، پریشان ہوتی تھی ان کے لیے، اٹھتی تھی فجر سے پہلے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی والدہ اٹھتی تھی فجر سے پہلے، ٹھنڈی میں ان کے لیے پانی گرم کرتی تھی، اور ان کو علماء کا جو لباس ہوتا ہے، عالموں کا لباس ہوتا ہے، شرعی جو لباس ہوتا ہے وہ پہناتی تھی، پہنا کے سویٹر پہنا کے ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے، اور ان کا انتظار کرتی تھی اس وقت تک جب تک کہ درس ختم نہیں ہوتا تھا۔ درس ختم ہوتا تھا پھر لے کے آتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی یہی معاملہ ہے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی بھی جو ہے تقریباً باتیں یہی ہیں۔ بہت سارے واقعات ملیں گے آپ کو کہ جہاں پر جن والدین نے اچھی تربیت کی ہے، اس کا رزلٹ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے دکھایا ہے، اور ان کے اجر اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جاری رکھے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہیں پر اپنے شہر میں، ممبئی میں یا پونا میں یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی جس سے آنسو نکل آتے ہیں، خون کے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایسے ایسے حادثات اور ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا، کسی کی سنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ صحیح سے تربیت نہیں کی۔ اسی پچھلے رمضان کی بات ہے کہ ایک والد کا ان کی طبیعت خراب ہے، اور مسئلہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے آج کل میں جو ہے کچھ ہو جائیں گے، اور ان کو تھانہ جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ بیٹا تیار نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ رک جائے رات میں، بیٹا تیار نہیں ہو رہا ان کے ساتھ رات میں رک جائے کہ اس کو جو ہے صبح کام دھندے پہ جانا ہے۔ اور یہ کام دھندا پراپرٹی کس نے بنا کے دی؟ اسی باپ نے، خود سے اس بیٹے نے نہیں کیا ہے، اسی والد نے جو آج ہاسپٹل میں ہے، اسی نے بنا کے اس کو دیا تھا۔ آج وہ بیٹا تیار نہیں ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ ہاسپٹل میں ایک رات گزار دے، مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ کون سی تربیت ہے؟ اگر آپ تربیت صحیح نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی اچھا کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اور دیکھ لیں اسی طریقے سے دنیا بھر کے واقعات روزانہ سننے ملتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم نے تربیت نہیں کی اپنے بچوں کے تو یہ نقصان دہ ہوں گے۔ اور اسی پراپرٹی جو آپ اندھا دھن کما رہے ہیں ان کے لیے، بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے ہوئے، اسی پراپرٹی کے لیے جب آپ چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کے لیے تو خرچ نہیں کرے گا وہ، بلکہ اسی پراپرٹی کے لیے وہ اپنے بھائی کو قتل کرے گا۔ ملتے ہیں واقعات، ہم جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں نا واقعات، یہ مسئلے مسائل آتے ہیں نا، بھائیوں کے مسئلے مسائل آتے ہیں نا، اکثر دشمنیاں تو یہ سب کو لے کے ہوتی ہیں نا۔ تو آپ لوگوں کے جو سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کریں صحیح سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، آپ کو دیا اس کو ان کو نہیں دے گا؟
آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو آپ صحیح سے ایک انسان بنائیں جو اپنے نفس کے اوپر رحم کرے اور اس کے بعد سارے لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. یہی سب سے بڑی آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے مسئلے یہ ہے کہ ہم کو جہالت سے محبت. ہم چاہتے ہی نہیں کہ کچھ معلومات حاصل کر لیں, اور جب معلومات حاصل نہیں کریں گے تو پھر نقصان, جگہ جگہ نقصان. ابھی شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ نے باتیں کی ہے نا, پیدا ہو گئے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ ہدف کیا ہے, اللہ رب العالمین نے کس لیے پیدا کیا ہے, تو اب جنت جا پائیں گے؟ جنت کا راستہ ہی نہیں پتہ ہے, اور نہ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ علم حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر میں جب پانی پلایا جائے گا, حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے, اس دن ہمیں ضرورت پڑے گی پانی پینے کی. لیکن آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ معلومات لیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائے ہیں کہ وہاں تک پہنچ پائیں؟ کوئی شوق نہیں ہے کہ آئیں ہم آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اور یہ میں کہوں گا کہ سب سے بری چیز جو ہے وہ جہالت ہے. سارے برائیوں کی اگر جڑ کی اگر بات کی جائے تو جہالت ہے. انبیاء اکرام نے اس سے پناہ مانگا ہے. انہوں نے کہا قال ربی انی اعوذ بک ان اکون من الجاہلین, کہ اللہ رب العالمین میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. جہالت سب سے بڑی برائی, اور اسی وجہ سے جو ہے ہم اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور سارے معاشرے کا نقصان کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر میں یہ کسی سے پوچھ لوں کہ بھائی ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا پڑھا ہے, کیا جانکاری نکالی ہے, کوئی منہج, کوئی میتھڈ, کوئی چیز ہے جس کو لے کے آپ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہو, تو کوئی بتا پائے گا؟ شاید ہی کوئی بتا پائے. جب نئی علم ہے, نئی کوئی منہج ہے, تو بچہ ضائع نہیں کر رہے ہیں آپ. بچہ ضائع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یقیناً بچہ ضائع ہو رہا ہے, اور غلطی کس کی ہے؟ ہماری. یہ نہیں کہیں کہ دوست نے بگاڑ دیا, محلے نے بگاڑ دیا, معاشرے نے بگاڑ دیا, مدرسے نے بگاڑ دیا, اسکول نے بگاڑ دیا. نہیں, ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ آپ نے سوچا ہی نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب آپ انفارمیشن نکالیں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے, تو آپ کو یہ بات اس میں ملے گی. جو لوگ اس کو بتاتے ہیں, اس کو ریسرچ کرتے ہیں کہ بچوں کی جو اصل تربیت کی جو جگہ ہے, بچوں کی جب تربیت کرنا ہے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی عمر 1 سے لے کے 7 تک ہوتی ہے, یا 7 سے لے کے 12 تک. یہ مرحلہ ہے ان کی تربیت کا, یہ پیریڈ ہے. اگر اس پیریڈ میں آپ نے ان کی صحیح سے تربیت نہیں کی تو 13ویں سال میں, 14ویں سال میں پھر آپ عذاب چکھیں. یہ بچے جب 13, 14, 15 کے ہوں گے آپ کو رلائیں گے. یہاں پہ رزلٹ آئے گا, جو تربیت آپ نے کی ہے نا, یہ رزلٹ آپ کو ملے گا اس عمر میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمر میں جب 1 سے 7 تک بچہ ہوتا ہے, 1 سے 7 تک کی عمر جب اس کی ہوتی ہے, تو وہ 90% جو ہے آپ سے متاثر ہوتا ہے, آپ کا محتاج ہوتا ہے وہ. اور اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتا ہے, 14 تک جاتا ہے, تو پھر وہ 60% متاثر ہوتا ہے آپ کی باتوں سے. اور پھر جب اور آگے بڑھتا ہے تو اس کو تھوڑی بہت آپ کی ضرورت رہتی ہے, تو آپ کی باتوں سے وہ 30% متاثر ہو سکتا ہے. اور جب اس کی عمر 21 سے 28 تک پہنچ جائے گی نا, تو کچھ متاثر نہیں ہوگا, آپ کو جواب دے گا. 10% جا کے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سے متاثر ہو. آپ بتاؤ, 1 سے لے کے 7 سال کے عمر میں آپ نے اپنے بچوں کی کون سی تربیت کی ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ اور تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو بھوک لگی تو کھانا کھلا دیے, اس کو مست لباس لا کے جو ہے, اچھا ڈریس لا کے کسی مال سے لا کے دے دیے, بیمار ہوا تو اس کو مستشفى ڈاکٹر کو دکھا دیے. یہ تربیت نہیں ہے. یہ تو آپ بچے کو ظاہری طور پہ خوبصورت بنا رہے ہیں. یہ ظاہری طور پہ خوبصورت بنانا, اس کو تربیت نہیں کہتے. تربیت کہا جاتا ہے کہ بچے کو اندر سے آپ خوبصورت بنائیں. بچے کو اندر سے آپ خوبصورت بنائیں, باہر سے نہیں. اندر سے مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے لیے آپ محنت کریں. جب اس عمر میں, جب وہ چھوٹا ہے, جب اس کے اندر اخلاق کے سلسلے میں محنت کریں, اس سلسلے میں محنت کریں, اور اس سلسلے میں صفات کریں کہ اس کے اندر اس مرحلے میں اچھی صفات بوئیں جب وہ چھوٹا ہے. اس لیے کہ یہاں وہ آپ کے بات سے متاثر ہوگا, آگے چل کے آپ کی بات سے متاثر نہیں ہوگا. اور یہ جو مرحلے کی بات میں نے کی ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. بلکہ اس سے پہلے عرب والے جو کرتے تھے, عرب کا جو فعل ہے, وہ بھی اس بات پر دلیل ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ جب ہم عرب کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں بات معلوم پڑتی ہے کہ عرب والے اپنے بچوں کو جو مکے میں رہتے تھے ان کو دوسرے دیہاتوں میں چھوڑ دیتے تھے اسی عمر میں. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ شہر میں اگر یہ بچے رہیں گے ان کی زبان خراب ہو جائے گی. ان کی زبان اس لیے کہ شہر میں کمانے کے لیے لوگ آتے ہیں نا، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، دنیا بھر کے زبانیں پائی جاتی ہیں، تو بچہ بولے گا کیا؟ لیکن جب گاؤں میں بچے کو بھیجیں گے جہاں ایک ہی زبان ہے، جہاں خاندان والے ایک ہی زبان بولتے ہیں، تو وہاں زبان کے خراب ہونے کا مسئلہ نہیں آئے گا. اسی لیے اہل عرب والے جو ہے اپنے بچوں کو اس عمر میں جس عمر کی میں بات کر رہا ہوں، اسی عمر میں بچوں کو بھیجتے تھے جا کے وہاں پر ان کی صحیح سے تربیت ہو، اچھی سے زبان استعمال کر سکیں. آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ کون سے اچھے الفاظ ان کے زبان پہ آج کل آتے ہیں. دیکھ لیں ہمارے بچے جہاں جمع ہوتے ہیں معاشرے میں 5-6 بچے، دیکھ لیں کہ وہ کون سی بات کرتے ہیں، ان کی زبان پہ الفاظ کہاں سے آتے ہیں. یہ الفاظ لائے کہاں سے؟ ہو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ ماں باپ نے. ماں باپ نے. باپ جو ہے جب گھر میں رہتا اپنی فیملی کو گالی دیتا، وہی کیچ کرتا وہ بچہ. تو اس عمر کی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ عمر نہایت ہی اہم ہے، اور یہ پہلے بھی اہل عرب کے اندر یہ چیز موجود تھی، اور حدیث میں اس چیز کی طرف اشارہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے جو ہیں 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے جب ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. 7 سال کے جب ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں تو پھر اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو. اور سچ بات تو یہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں مسجد میں لانا شروع کر دیا، اس کو مارنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ 7 سال پہ آپ شروع کرو بچوں کو مسجد میں لانا اور 10 سال تک لے کے آؤ، تو دیکھو بچہ آٹومیٹک نمازی بن جائے گا. پھر آپ کو اس پہ سختی نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے ان 3 سالوں کے درمیان کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ یہ ٹریننگ ہے یہاں پر. بچے کو ٹرین کرنا ہے، یہاں پہ اس کی تربیت کرنا ہے، ٹریننگ کا زمانہ ہے. اس بیچ میں جو 3 سالوں میں جو نمازیں ہیں نا، تقریباً 5,000 سے زیادہ نمازیں ہیں. 5,000 سے زیادہ نمازیں ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو سونے دیا ہے نا، ان کو کمفرٹ زون میں رکھا ہے نا کہ وہ آرام کریں فجر میں، تو ذمہ دار کون ہے؟ 5,000 سے زیادہ آپ نے اپنے بچوں کی نماز چھوڑوائی، اس کے بعد کہتے ہو کہ بڑا ہو جائے تو اس کو نماز نہیں پڑھتا. ذمہ دار آپ ہیں. تو اگر بچے بگڑتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ماں باپ. اور یہ چیز حدیث کے اندر موجود ہے، جو حدیث میں نے بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر وہ بچہ، ہر انسان جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، گندا نہیں ہوتا ہو. کوئی یہ بتا دے کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہو بچپن سے ہی خراب ہو، پیدا ہوتے ہی خراب ہو گیا ہو، کوئی نہیں ہوتا ہے نا. خراب کون کرتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ، ان کے والدین ان کو خراب کرتے ہیں. ان کے والدین چاہتے ہیں تو غلط تربیت کر کے یہودی بنا دیتے ہیں، غلط تربیت کر کے نصرانی بنا دیتے ہیں، غلط تربیت کر کے بے نمازی بنا دیتے ہیں، غلط تربیت کر کے شرابی بنا دیتے ہیں، غلط تربیت کر کے گٹکا کھانے والا بنا دیتے ہیں. یہ اگر بچہ کہیں بھی گڑبڑ کر رہا ہے، بچے جو ہمارے گڑبڑ ہو رہے ہیں ان کی تربیت صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے، اگر وہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں، یقین جانے ساری ذمہ داری والدین کی. پہلے ان لوگوں نے اس عمر میں دیکھا ہی نہیں، 1 سے 7 سال کی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں ان لوگوں نے بچوں کی طرف دھیان نہیں دیا. اب اگر کوئی بچی، کوئی لڑکی اس عمر میں 13-14 سال کے بعد کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو اس لڑکی کی غلطی نہیں، اس ماں باپ کی غلطی ہے. جب یہ مرحلہ تھا 1 سے 7 کے بیچ میں، جب وہاں اس کے ساتھ بیٹھنا تھا، بچی کے ساتھ باپ کو ٹائم نہیں دیا. ماں کو جب بیٹھنا تھا، سمجھانا تھا، اس کے اندر اچھی چیزیں ڈالنی تھی اور یہ بتانا تھا کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، کسی سے بات نہیں کرنا، کسی کی طرف نظر نہیں دوڑانا. کہاں تھے اس وقت آپ؟ اب بھاگے کسی کے ساتھ تو پریشان کیوں ہے؟ غلطی ماں باپ کی. اس عمر میں 12, 13, 14 سال پہنچنے کے بعد اگر بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے، مدرسے سے بھاگ جا رہا ہے، اسکول سے بھاگ جا رہا ہے، غلطی ماں باپ کی. کیوں؟
اس لیے کہ اس عمر میں اس نے اس کے اندر علم سے محبت اور شوق اس کے اندر پیدا ہی نہیں کیا. اور بچوں کے بارے میں معلوم ہے، بچے کان سے نہیں سیکھتے، بچے آنکھ سے سیکھتے. بچوں کو نہیں سمجھتا، آپ 10 گالی دے، 10 بار ان کو برا بھلا کہ ان کو کچھ سمجھے گا نہیں. وہ آپ کیا کر رہے ہو وہ دیکھے گا، اسی سے وہ سیکھے گا. آپ اس کے لیے آئیڈیل ہیں. آپ اس کو نماز کے لیے بھیجیں گے اور خود نہیں پڑھیں گے جب تک کہ وہ آپ سے ڈرے گا. ہو سکتا ہے مسجد چلے جائے، لیکن یہ بات جان لے گا کہ یہ میرا باپ جو ہے مکار ہے، اس کے اندر نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھے زبردستی بھیج رہا ہے. بچہ صحیح اسی وقت ہوگا جب آپ اس کے لیے قدوہ اور نمونہ ہوں گے، جب اس کے لیے آپ آئیڈیل ہوں گے. آپ خود نماز پڑھنے جب جائیں گے تو بچے کو لگے گا کہ ہاں یہ چیز بہت اہم ہے، یہ چیز بہت اہم ہے. وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے جو ہے آگے بڑھے گا. تو یہ جان لیں کہ اگر کوئی چیز برائی ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں. اب ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں. یہ جو عمر ہے جو میں نے آپ کو بتایا 1 سے 7 اور 7 سے 14 یا 1 سے 10 تک جو عمر ہے، ماں باپ تربیت نہیں کر رہے ہیں. کون تربیت کر رہا ہے آج کے اس دور میں؟ انٹرنیٹ. یعنی دشمن کو پیسہ دے کے اپنے گھر میں بلائے ہیں کہ میرے بچے کی تربیت کرے. انٹرنیٹ تربیت کرے گا ہمارے بچوں کی، تو آگے 20 سالوں کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ ہوش بھی ہے؟ اور ہم نے بچوں کو موبائل کیوں دیا؟ تاکہ میں کمفرٹ زون میں چلا جاؤں. والدہ نے اس لیے دے دیا ہے کہ اس کو آرام مل جائے. تو اس کا نتیجہ کون بھگتے گا؟ اب بتا دیں انٹرنیٹ پہ کیا رہتا ہے. انٹرنیٹ پہ بڑے بگڑ گئے ہیں، انٹرنیٹ سے بڑے لوگ بگڑے ہوئے ہیں. تو چھوٹوں کا کیا حل ہوگا؟ چھوٹوں کا کیا حل ہوگا؟ اس کی فطرت بدل جائے گی، اس کا ایمان چلا جائے گا، اس کا اخلاق برباد ہو جائے گا. اور اوپر سے جو بیماریاں آئیں گی وہ الگ. اس کو بیماریاں نہیں آنے ہیں. اس کی آنکھ خراب ہوگی، اس کی صحت خراب ہوگی، اس کا ذہنی جو ہے دماغ نہیں چلے گا آگے چل کے. اور اگر موبائل اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا تو پاگل ہو جائے گا. کون ہے سبب؟ ماں اور باپ. ہم ہیں جو اپنے بچوں کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، موبائل دے کر اور انٹرنیٹ دے کر. تو اگر بچے ہمارے خراب ہو رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس میں غلطی جو ہے ہماری، غلطی پوری کی پوری غلطی جو ہے ہماری. اور میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں کہ ہم اس مرحلے کو اگر نہیں دھیان دیں گے، اس مرحلے پر جو مرحلہ میں بتا رہا ہوں، تو آگے آپ صحیح نہیں کر پائیں گے. آگے آپ بچوں کو صحیح نہیں کر پائیں گے. ہم جب بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں نا، تو جب بنیاد میں اگر کوئی ایک مٹیریل اس میں گڑبڑ کر دیں، سلیا اس میں خراب ڈال دیں، سیمنٹ اس میں خراب ڈال، کوئی ایک چیز خراب ڈال دیں، تو وہ بلڈنگ صحیح سے بن پائے گی؟ یعنی تاسیسی مرحلے میں جب ہم فاؤنڈیشن کا کام کر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی چیز غلط ہو گئی تو آگے چل کے وہ صحیح ہو پائے گی؟ تو ایسی بچوں میں جب یہ تاسیسی مرحلہ ہے، فاؤنڈیشن کا مرحلہ ہے، اس میں اگر ہم نے ان کی صحیح سے تربیت نہیں کی، صحیح سے مٹیریل یعنی اچھی صفات ان کے اندر نہیں داخل کیا، صحیح سے ان کو باتیں نہیں سکھائی، تو آگے چل کے وہ صحیح نہیں ہو پائیں گے. کوئی بھی آندھی کا جھونکا آئے گا، کوئی بھی ان کے پاس شبہات لے کے آئے گا، کوئی بھی ان کو لالچ دلائے گا، اس کے ساتھ نکل جائے گا. تو نہایت ہی ضروری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو لے کے سیریس ہوں، بچوں کو لے کر سیریس ہوں، ان کی تربیت پر دھیان دیں. ان کے جو ہماری زندگی میں ہے، سمجھیں کہ بہت بڑی ہماری اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو صحیح سے ایک انسان بنائیں، صحیح سے انسان بنائیں. اور پھر میں آپ کو ایک بہت اہم بات یہاں پر بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کی صحیح سے تربیت کر لے، تو اس کی شروعات ہوتی ہے شادی سے پہلے. شادی سے پہلے. شادی کو تو آج کل لوگ کھیل سمجھے ہوئے ہیں، جس کی مرضی جس کے ساتھ چلا گیا، جس کے ساتھ اس کو لگ گیا کہ اچھا اس کے ساتھ گھوم لیا. شادی کھیل نہیں ہے. شادی ایک لمبی عمر آدمی کو گزارنا ہے، تقریباً 60 سال 40 سال. وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ کھلونا نہیں ہے کھیلے اور ختم ہو جائے گی. وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صحیح سے تربیت کر لے، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کس ماں کو چن رہا ہے، کس ماں کو چن رہا ہے. اپنے لیے نہیں دیکھے کہ میں اپنے لیے خوبصورت بیوی چن رہا ہوں. یہ دیکھے کہ یہ آئندہ چل کے میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے، تو کیا یہ میرے بیٹے کی تربیت کر پائے گی یا نہیں.
تو بچوں کی تربیت کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، شادی سے پہلے. اور اسی کی بات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جو ہے اسی میں بھلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی ہے اسی میں بھلائی. اور آپ نے اس بات کو کہا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا. آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداک. کہ جو لوگ، بہت سے لوگ جو ہے جو نکاح کرتے ہیں وہ مال دیکھ کے کرتے، خوبصورتی دیکھ کے کرتے، نسب دیکھ کے کرتے. اور ہمارے یہاں جہیز دیکھ کے کرتے، ہمارے یہاں جہیز دیکھ کے کرتے. جہیز دیکھے آپ شادی کر کے بیوی لائیں گے، نہ آپ کی عزت رہے گی نہ بچے کی تربیت صحیح ہوگی، سمجھ لیں اس کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مسلمان ہیں نا، سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اور جب شادی کرتے تو بے ہوش ہو جاتے ہو. شادی میں کون سا نشہ چڑھتا ہے کہ جہاں مرضی وہاں شادی کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کس کے لیے ہے؟ آپ نے کہا اس بات کو فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو. کچھ بھی ہو جائے کسی بھی صورت میں دینداری کو ترجیح دو، اچھی خاتون کو ترجیح دو. اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے اپنے حساب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، تو معاشرے میں کیسے بچے آئیں گے؟ ایسی بچے آئیں گے جس طریقے سے آپ نظر میں آ رہے ہیں. یعنی آپ اپنے سے جا کے شادی کرنے کے لیے، جہاں آپ کی مرضی، جہاں آپ نے پٹا لیا، جہاں آپ کی نظر پڑ گئی گلی میں گھوم گھوم کے، وہاں آپ جا کے شادی کرو گے تو معاشرے کو کیا دو گے آپ؟ آخر یہ گندا لڑکا نہیں ہے جس نے اس طریقے سے حرکت کیا ہے، اور آخر یہ گندی لڑکی نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پیار و محبت ہو گیا اور پٹا کے شادیاں ہو گیا. یہ گندگیاں ہیں، یہ گندگیاں ہیں، گندے لوگ ہیں. اب گندے لوگوں سے کیا امید ہے کہ وہ معاشرے کو کیا دیں گے؟ گندا ہی دیں گے، وہ گندی چیزیں دیں گے. اس لیے شادی کرنے سے پہلے ہی انسان جو ہے اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کو تربیت کرنا. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تربیت کروں یا میں سیریس رہوں اپنی زندگی میں، اور میں میرے بچے ایسے رہیں جس کو دیکھ کے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے اور جس کے ذریعے سے میں قیامت کے دن فائدہ اٹھا پاؤں، تو سب سے پہلا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے ہی شادی کرنے سے پہلے بہت سی چیزیں استخارہ کرنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے. آپ تو جا کے جو ہے راستوں میں سے اٹھا کے لے کے آتے ہو، راستے میں سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یہاں مسلمان پریشان ہے. پریشان نہیں، آگے کی نسلیں پتہ نہیں کہاں جائیں گے. اللہ رحم کرے ہماری نسلوں کے اوپر جو ہو رہا ہے. اس لیے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو برباد نہیں کرو، بچوں کو برباد نہیں کرو. ہم بچوں کو برباد کیے ہوئے ہیں موبائل کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے اندھا دھن اپنے حساب سے جو اپنے مزاج میں آ رہا. مسلمان ہونے کے بعد آدمی اپنے مزاج سے کیسے کام کرتا ہے؟ کیا مسلمان کی میننگ ہوتی کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کرنا، اپنے نکیل کو اللہ رب العالمین کو دینا. اللہ رب العالمین نے جیسا کہا ویسا کرنا. تو مسلمان بھی ہیں، نسبت بھی اسلام کی طرف، من مانی اپنی، مزاج اپنا. تو پھر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا دنیا بھر کی پریشانیاں جو ہمارے اوپر آئی ہیں، اسی لیے کیونکہ جو ہے ہم اہمیت نہیں دیتے. بہرحال باتیں بہت زیادہ ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ضائع نہیں کریں، بچوں کو بہت ہی پیار اور محبت سے سمجھائیں. اور یاد رکھیں تربیت میں جو وسیلہ ہے نا، تربیت جیسے کی جاتی ہے اس میں مار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور چیخنا چلانا یہ بھی نہیں ہے. اور انہی دونوں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. مار سے اور چیخنا دونوں تربیت کے ذریعے میں سے نہیں، تربیت کے وسیلے میں سے نہیں ہے. مار تو آپ اس لیے رہے ہیں نا کہ میں تو کہوں گا کہ مارنا ظلم ہے. یہ فرعونی تربیت ہے، اس کو فرعونی تربیت ہی کہا جاتا ہے، ظالمانہ تربیت. اور وہ مار آپ اس لیے اپنے بچے کو مار لے رہے ہیں کہ وہ کمزور ہے، چھوٹا ہے. اب جب بڑا ہوتا ہے تو مار کے دکھائیں. بڑا ہو جائے گا 15 سال کا، آپ کو آنکھ دکھاتا ہے، آپ کے ہاتھ سے موبائل لے کے جاتا ہے، اب ماریں. تو یہ مار جو ہے نا کبھی بھی تربیت کے لیے نہیں ہے. بچوں کو، جو چھوٹے بچے میں کہہ رہا ہوں، پیار کی ضرورت ہے انہیں. چھوٹے بچے جو میں بات کر رہا ہوں، چھوٹے بچے، پیار کی ضرورت ہے. انفارمیشن، معلومات، پڑھائی اور ساری چیزیں وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں. چھوٹے بچے
ان کے پاس نالج آپ سے زیادہ ہے. کمی ہے اگر کسی چیز کی تو ان کو پیار نہیں ملتا. ماں باپ پیار نہیں دیں گے تو کون دے گا دنیا میں پیار؟ ماں باپ اپنے بچوں کو پیار نہیں دے رہے ہیں تو دنیا میں کون دے گا اس کو پیار؟ سڑک پہ چلنے والے لوگ. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھیں کہ یہ سب سے اہم پراپرٹی ہے. ان کے تعلق سے جو ہے غور و فکر کریں, اس معاملے کو سیریس بنائیں اور اس کو اہمیت دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے اس مجلس میں جو بھی باتیں کہی ہیں, جو باتیں اچھی ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کی حفاظت کر. اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنا سکیں. اللہ رب العالمین اگر ہم سے اس مسئلے میں کوئی تقصیر اور کوئی کوتاہی ہے تو اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دے. اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.